السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ رمضان کے آنے میں 1-2 دن بچے ہیں۔ رمضان جو ہے وہ ایک دم نیکیوں کا موسم ہے، اور رمضان نا تقوی، عبادات اور شکر گزاری کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتائی ہے اور ہمیں حدیث سے بھی پتہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے نہ فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی اس میں کتبہ جو آیا نا وہ فرض کے معنی میں آیا، یعنی روزے نا ہم پر نا رمضان کے روزے نا فرض کیے گئے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد نا 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور پانچواں، بیت اللہ کا حج کرنا، یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ روزے جو رمضان کے فرض کے ساتھ ساتھ نا رکن اسلام بھی ہے۔ اب رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ رمضان کے روزے جو ہے نا وہ 2 ہجری کے بعد فرض ہوئے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے نا، تب یہ تھا کہ جو نئے روزے رکھ سکتا ہے تو وہ نہ رکھے، اس کے بدلے نا ایک مسکین کے کھانا کھلا دے۔ لیکن بعد میں یہ منسوخ کر دیا گیا ہے کام، اس کے بعد کہ روزے رکھنے ہی ہیں، سب پہ فرض ہے۔ لیکن وہ لوگ نہیں رکھ سکتے۔ کون لوگ روزے نہیں رکھ سکتے؟ جو مریض ہے، یعنی بیمار ہے، یا کوئی سفر پر ہے، یا کوئی پریگننٹ لیڈی، یعنی حاملہ لیڈی، کوئی پریگننٹ لیڈی ہے وہ نہیں رکھ سکتی، یا دودھ پلا رہی ہے ماں، وہ روزے نہیں رکھ سکتی۔ باقی سب کو روزے رکھنے ہیں، لیکن بعد میں نا ہمیں روزوں کی قضا بھی کرنی ہے، یعنی روزے رکھنے ہیں۔ اگر سفر سے ہم پورے ہو گئے، آ گئے، تو پھر ہم بعد میں روزے کریں، روزے ہمیں رکھنے ہیں۔ یا پھر دودھ چھڑا دیا ہے کسی دودھ پلانے والی عورت نے، تو اس کے بعد دودھ چھڑانے کے بعد وہ اپنے روزوں کی قضا کرے گی، روزوں کو رکھے گی۔ اب روزوں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روزے فرض کیے، اس پر نا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اور عبادت کا مہینہ ہے رمضان جو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کا بھی مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی اتنی بڑی نعمت نازل کری، قرآن کریم ہم پر نازل کیا۔ قرآن کو نا ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس لیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نا رضا کا راستہ بیان کر سکے، اور اس پر خود بھی چل سکے اور دوسروں کو بھی چلا سکے۔ یعنی قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا ہے، ہم پر اتارا ہے، اتنی بڑی نعمت دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اللہ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اس سے تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی۔ ہم قرآن پر چلیں گے، اس میں ہمیں حق اور باطل کے بارے میں پتہ چلے گا، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، تو قرآن پہ چل کے ہی تو چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں رمضان میں شکر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اپنی اتنی بڑی نعمت ہم پر نازل کری، ہمیں اتاری، ہم پر دی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ تو ہمیں رمضان میں نا تقوی، عبادات اور شکر گزاری تینوں کا ہی مہینہ ہے رمضان میں۔ ہمارے اندر تقوی کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے، ہم عبادات بھی کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا چاہیے۔